بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہے، اور یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا ہے تمام انبیاء کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقع ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے۔ بیت المقدس کا حج کبھی بھی کسی زمانے میں کسی نبی کے دور میں نہیں ہوا۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانہ میں جن صحابہ کرام نے وفات پائی، ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی، تو ان کے رشتہ داروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نمازوں کے حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں قبول ہوئی یا نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے، اور یوں کہنے لگے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت تو کرتے ہیں، لیکن نماز ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رضا الہی قرار دیتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ فرمایا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں، اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ ہم جسے عام طور پر مسجد اقصی کہتے ہیں، اسے اور بھی دوسرے ناموں مثلاً المسجد الاقصی، الحرم القدسی شریف وغیرہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ تاریخی مسجد فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے، جو ان دنوں غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ شرعی طور پر اہمیت و فضیلت کے اعتبار سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی کا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن و حدیث میں مختلف جگہوں پر اس مبارک مسجد کا ذکر آیا۔ اس مسجد کے ارد گرد کی جگہوں کو برکت والی جگہ کہا گیا۔ انہی وجوہات کے پیش نظر
دنیا بھر کے مسلمان مسجد اقصی اور قدس کو بڑی عقیدت اور محبت سے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع سے مسجد حرام سے جس جگہ لے جایا گیا وہ یہی مسجد اقصی تھی۔ مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہلے مسجد اقصی کی جانب ہی رخ کر کے تقریباً 17 مہینے تک نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اللہ نے اس قبلہ کو تبدیل کر کے منہ خانہ کعبہ کی طرف کرنے کا حکم دیا۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد روئے زمین پر مسجد حرام کے تقریباً 40 سال بعد رکھی گئی۔ اس حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا روئے زمین پر سب سے پہلی تعمیر کی جانے والی مسجد کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 40 سال۔ پھر پوری روئے زمین تیرے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو۔ ایک حدیث شریف میں مسجد اقصی سے حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر حج یا عمرہ ادا کرنے والے کو اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کی بشارت بھی دی گئی۔ مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی عبادت کرنے، نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو مختلف ابواب میں ذکر کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جائے، اور وہ یہ ہیں مسجد حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصی۔ ایک حدیث شریف میں مسجد اقصی میں ایک پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر بتایا گیا۔ مسجد اقصی کی یہ بھی خصوصیت ہے، جیسا کہ حصہ اول میں ہم تفصیل سے عرض کر چکے کہ اسی مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا۔ اسی سفر معراج میں آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب 25 جولائی 1099 کو عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 538 بمطابق 1187 میں بیت المقدس کو فتح کیا، تو انہوں نے 88 سالوں کے علاوہ عہد فاروقی سے بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں قبضے میں رہے۔ اے میرے قبلہ اول، تو آج کس حال میں ہے؟ تجھے اپنوں کے لاپرواہی نے کیسا لاچار بنا دیا، تیرے چاہنے والوں کی کمزوری اور تیرے دشمنوں کی مکاری نے تجھے کیسی تکلیف اور غم میں ڈال رکھا ہے۔ تیرے مبارک در و دیوار جہاں فرشتے بھی اپنے پر ایستہ مارتے تھے، مگر آج بدبخت یہودیوں کے اسلحہ کی ٹھوکریں تجھے کتنا رنج دیتی ہوں گی۔ تیری وہ سجدہ گاہیں جہاں کبھی مقدس ترین ہستیاں، نبوت کے پیکر پیغمبران الہی سجدہ ریز ہوتے تھے، اب وہاں مجرم یہودیوں کے ناپاک بوٹوں کی دمک سنائی دیتی ہے۔ جہاں کبھی تکبیر و تحلیل، تسبیح و تحلیل، تحمید کے زمزمے گونجتے تھے، مگر آج دھتکاری ہوئی یہودی قوم کی منحوس فوجیوں کی غلیظ اور بدبودار نعرے جہاں تعفن پھیلاتے ہیں، تو تجھے ان سے کتنی گھن آتی ہوگی۔ ہاں، ان دلخراش حالات سے مسلمانوں کے سینے زخمی ہیں، اہل دل اس پر تڑپتے ہیں۔ تجھ سے محبت رکھنے والے مجھ فقیر جیسے لوگ یہ حالت دیکھ کر روتے اور آہیں بھرتے ہیں۔ کوئی تجھ پر قربان ہونا چاہتا ہے، مگر رکاوٹوں کے اتنے پہاڑ ہیں کہ اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ کوئی تجھے ستانے والے یہودی پر آگ بن کر برسنا چاہتا ہے، مگر وہ تجھ سے بہت دور بیٹھ کر تیرے غم میں تیرا شریک ہو کر بے چین رہتا ہے۔ تو سعادتوں کا مرکز، مگر آج تجھے شقاوت کے مارے یہودیوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو برکتوں کا گھر، مگر آج تجھے غضب کی ماری قوم نے اجاڑ رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، بہت جلد تیرے چاہنے والے، تیری عزت تقدس کو پہچاننے والے تجھے ان ظالموں کے چنگل سے آزاد کرائیں گے۔ ان قریب پھر وہ دن آئیں گے جب تکبیر کے پاکیزہ نعرے تجھ میں گونجیں گے۔ ان قریب سعادت مند لوگ کی جبینیں تیری نیاز مندی کے سامنے بوسے لیں گی۔ بہت جلد انشاءاللہ یہ منظر اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی آنکھوں سے دکھائے۔ جب تک مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر نہیں کیا گیا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کے لیے قبلہ یہی مسجد اقصی تھی۔
اس طرح یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھی۔ اس بنیاد پر اس کی جو فضیلت اور مسلمانوں کے دل میں اس کا مقام ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ سرزمین اقصی جلد از جلد نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے قبلتین اور تمام اللہ کی جو نشانیاں ہیں روئے زمین پر ان کی حفاظت کرنے، ان کا ہمیں اللہ رب العزت محافظ بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس کو آزاد کرنے کے اندر اپنا حصہ ملانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کے حکمرانوں کو اللہ ایمانی غیرت نصیب فرمائے، جذبہ جہاد نصیب فرمائے، اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کی صف میں ہمیں شامل فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔